اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی روکنے کے احکام ہماری زندگی کے بہت اہم احکام ہیں۔ یہ کتنے اہم ہیں اس کا اندازہ لگانے کے لیے دو احکام دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ کوئی بری بات دیکھیں اور اسے دفع نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عام عذاب نازل کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم معروف یعنی بھلائی کا حکم دو اور منکر یعنی برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ دونوں احکام میں عذاب کی وارننگ ہے، دوسرے حکم میں دعائیں قبول نہ ہونے کی وارننگ بھی ہے۔ یہ دونوں وارننگ بڑی سخت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان احکام پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے۔ برائی روکنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے برائی روکنے کا ایک اور حکم دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اور اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو وہ اس کو روکے، اگر ہاتھ سے ایسا کرنے کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی قدرت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ حکم ہمیں بتاتا ہے کہ برائی روکنا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے جس کے پاس برائی روکنے کی کوئی طاقت، کوئی اتھارٹی، کوئی اختیار ہوتا ہے۔ ملک میں رائج نظام کے مطابق سب سے بڑا اختیار، سب سے بڑی اتھارٹی، سب سے بڑی طاقت قومی اسمبلی کا ووٹ ہے۔ باقی سب طاقتیں اس سے چھوٹی ہیں۔ وزیر اعظم کا منصب بہت بڑا ہے لیکن یہ اس کا محتاج ہے۔ قومی اسمبلی سب سے طاقتور ایوان ہے لیکن یہ بھی اس کا محتاج ہے۔ اس طرح قومی اسمبلی کا ووٹ ملک میں برائی روکنے کا اہم ترین اختیار یا فلٹر ہے۔ اس ووٹ کی بدولت قومی اسمبلی کے ووٹر کا مقام سب سے بلند ہے اور وہ برائی روکنے کا سب سے بڑا مکلف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ برائی روکنے کے احکام کے حوالے سے ووٹر کی کتنی اقسام ہیں۔ برائی روکنے کے احکام کے حوالے سے قومی اسمبلی کے ووٹر کی یہ 3 اقسام بنتی ہیں: فرمانبردار ووٹر، نافرمان ووٹر اور فاسق ووٹر۔ فرمانبردار ووٹر سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان احکام پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلاً امیدواروں کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور جس میں برائی نظر آ جاتی ہے اس کو رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نااہل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بچ جانے والوں میں سے انتخاب کرتے ہیں۔ نافرمان ووٹر سے مراد وہ لوگ ہیں جو ووٹ نہیں دیتے۔ فاسق ووٹر سے مراد ایسے ووٹر ہیں جو ان احکام کی خلاف ورزی پر اتر آتے ہیں اور کسی میں برائی دیکھ لینے کے باوجود اسے رد نہیں کرتے یا امیدواروں کے ریکارڈ کی اچھی طرح جانچ پڑتال ہی نہیں کرتے۔ پچھلے 3 الیکشنز کے ریکارڈ کے مطابق ہمارے ہاں نافرمان ووٹرز کا تناسب تقریباً 50% رہا ہے۔ پچھلے 3 الیکشنز کے میرے تجزیے کے مطابق کم از کم 35% ووٹرز نے ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالا جن کی برائی ڈھکی چھپی نہیں تھی اور قومی منظر پر آسانی سے نظر آ رہی تھی۔ ڈالے جانے والے باقی ووٹ بہت سے امیدواروں میں تقسیم ہو گئے۔ 9% متفرق جماعتوں کو ملے جن میں کئی جماعتیں شامل ہیں، اور 6% آزاد امیدواروں کو جن میں بہت سے امیدوار شامل ہیں۔ ان سب کا ایگزیکٹلی کہنا کہ انہوں نے اطاعت کی، فرمانبرداری کی، احکام کی یا خلاف ورزی کی کہنا مشکل ہے۔ نافرمان ووٹر اور فاسق ووٹر دونوں برے ہیں۔ پچھلے 3 الیکشنز کے ریکارڈ کے مطابق دونوں کا مجموعی تناسب 85% سے زیادہ بنتا ہے۔ برائی روکنے والے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آتے رہتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ بار بار سننے کو ملا، یہ دعا کیسی ہے، میں دعا کرتا رہتا ہوں، میں دعا کرتی رہتی ہوں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ اور یہ میں بھی سوچتا رہا، یہ دعا کا مسئلہ اور کسی ملک میں جا کے گیا ہوں، میں نے کتنے ہزاروں لوگوں سے بات کی ہے، کسی کو دعا کا ایسا مسئلہ ہو نہیں رہا جیسا پاکستانیوں کو ہو رہا ہے۔ تو یہاں دعا کی خاص کیا، اس کا اثر یہاں خاص کیوں نہیں ہے؟ میرے غور و فکر کے مطابق برے ووٹرز کے زیادہ ہونے کی وجہ ہمارے ایمان و یقین کے کچھ نقائص ہیں۔ ایک نقص یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹ آخرت کے حوالے سے اہم نہیں۔
اس نقص کو دور کرنے کے لیے چند آیات پیش کر رہا ہوں، ان پر غور و فکر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بیٹے، اگر تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گا۔ اللہ یقیناً باریک بین اور باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس کے سب اعمال آخرت کے حوالے سے اہم ہیں، چھوٹے اعمال بھی اہم ہیں۔ ووٹ ایک چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ یہ قومی سطح کا عمل ہے، اس لیے اس کو آخرت کے حوالے سے غیر اہم سمجھنا ہلاکت ہے۔ ایک نقص یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹ نہ دینا برا کام نہیں، اور ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس کے پاس برائی روکنے کی طاقت، استطاعت یا اختیار ہوتا ہے، برائی روکنا اس کا فرض ہوتا ہے، اور اگر وہ یہ ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ووٹ نہ دینا برا کام نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ایک نقص ہے۔ اس نقص کو درست کرنے کے لیے میں ایک آیت اور ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے مشائخ اور علماء ان یہود کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ بے شک وہ بھی برائی کے خلاف آواز بلند نہ کر کے نہایت برا کام کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص برائی ہوتی دیکھے اور اپنے ہاتھ سے روک دے وہ گناہ سے بری ہو گیا۔ جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھے اور زبان سے روک دے وہ بھی گناہ سے بری ہو گیا، اور جو شخص زبان سے روکنے کی طاقت نہ رکھے لیکن دل سے برا سمجھے وہ بھی گناہ سے بری ہے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ ایک اور نقص یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ برے کو ووٹ دینے میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اگر وہ برے کام کرے گا تو اسے گناہ ہوگا، ووٹر کو نہیں۔ کسی میں برائی دیکھ لینے کے باوجود اسے رد نہ کرنا اور اسے ووٹ دینا گناہ کا کام ہے، کیونکہ اس طرح ووٹر احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، وائلیشن کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، حد کراس کرتا ہے، لمٹ کراس کرتا ہے، ریڈ لائن کراس کرتا ہے، ممنوعہ کام کرتا ہے۔ حد کراس کرنا، ممنوعہ کام کرنا سنگین جرم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ گناہوں میں شراکت داری یا حصہ داری کا مطلب یہ ہے کہ جب ووٹر کسی میں برائی دیکھ لینے کے باوجود اسے ووٹ دیتا ہے تو اس لیڈر یا اس حکمران کے گناہوں میں حصہ دار بن جاتا ہے، شراکت دار بن جاتا ہے، اور جب تک ایسا حکمران یا لیڈر برے کام کرتا رہتا ہے اس میں سے باقاعدگی سے ووٹر کو حصہ ملتا رہتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس آیت مبارکہ پر غور کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اچھے کام کی سفارش کرے گا اسے اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو برے کام کی سفارش کرے گا اسے اس کے گناہ میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ الیکشن کا دن جب آتا ہے تو ووٹر کو کچھ نہ کچھ دے کے جاتا ہے، یا تو ثواب دے کے جاتا ہے یا گناہ دے کے جاتا ہے۔ یہ فیصلہ ووٹر نے خود کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا لینا چاہتا ہے۔